منظر میں رہنمائی فرمائیں کہ مرید ہونا ضروری ہے، اشد ترین ضروری ہے۔ یہ ہمارے ہاں آج کل ایک نئی روش پیدا ہوئی ہے۔ بعض پیر بھی علماء ظاہر کے راستے پہ گامزن ہوتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرید ہونا ضروری نہیں۔ سوال یہ ہے، فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ جائے استاد خالیست، استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ دیکھیے، آپ پیر نہ کہیں، آپ مرشد نہ کہیں، آپ شیخ طریقت نہ کہیں، آپ درویش کامل نہ کہیں، آپ عارف باللہ نہ کہیں، اس کی جگہ پہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کو ماننا پڑے گا۔ جائے استاد خالیست یعنی مرشد کو ماننا یا بیعت ہونا، یہ کسی چیز کو فالوور ہونا، کسی چیز کا فالوور ہونا ہے نا، کسی چیز کا اتباع کرنا ہے نا، کسی چیز کی اطاعت ہے نا، وہ آپ کے اوپر اس درجہ نافذ العمل ہے اور ایسی حقیقت ثابتہ ہے کہ اس کا انکار کوئی شخص دنیا کا نہیں کر سکتا۔ جس طرح شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر صرف دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو آگے چلتا ہے اور ایک گروہ ہے وہ جو پیچھے چلتا ہے۔ ہر شعبے میں ہمیں مدد درکار ہے۔ زراعت کا مسئلہ پوچھنے ہو ماہر زراعت کے پاس جاتے ہیں، سائنس کا مسئلہ پوچھنا ہو تو سائنسدان کی طرف رجوع کرتے ہیں، علاج کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس کیوں جایا جائے؟ زراعت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے ماہر زراعت کے پاس کیوں جایا جائے؟ پیر ہی زیر بحث کیوں آئے؟ تو بیعت جو ہے یہ دنیا کا ہر شخص کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص پیر کی نہیں کرتا تو وہ مولوی کی کر لیتا ہے، پھر اس جگہ پہ وہ مفتی کو براجمان کر لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے ایک دیکھا، ہمارے ایک تعلق والے آدمی تھے، ہم ایک جگہ پہ کانفرنس میں اکٹھے تھے، وہ ایتھیسٹ تھے، نان بلیور تھے، مذہب سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ مجھے کہنے لگے کہ میں کسی سپیریئر چیز کو نہیں مانتا، انسان کو کسی سپیریئر کی ضرورت نہیں، انسان کو کسی بڑے کی ضرورت نہیں، انسان کو کسی تقلید کی ضرورت نہیں، نہ اس کو مذہب کی ضرورت ہے، نہ اس کو مرشد کی ضرورت ہے، نہ اس کو پیر کی ضرورت ہے۔ میں ان کی گفتگو سماعت کرتا رہا اور میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ ایک مسئلہ ہے، یہ تو حل کر دیں۔ فزکس کا مسئلہ تھا، بہت ادق، وہ ان سے میں نے پوچھا کہ یہ حل کر دیں۔ 5-4 منٹ انہوں نے پلسیٹیاں ماریں اور جب وہ نہ حل ہوا تو آخر پہ مجھے کہنے لگے کہ یہ بہت ادق مسئلہ ہے، یہ بہت دقیق مسئلہ ہے، اس کے حل کے لیے کوئی آئنسٹائن ہونا چاہیے۔ میں نے کہا حضرت میرا مسئلہ حل ہو گیا، مجھے جواب مل گیا۔ آپ نے اس پیر کا نام آئنسٹائن رکھا ہے، یعنی جس کو ہم پیر کہتے ہیں، جس کو ہم مرشد کہتے ہیں، آپ نے اس کا نام آئنسٹائن رکھا ہے، آپ نے اس کا نام ڈارون رکھا ہے، آپ نے اس کا نام نیوٹن رکھا ہے، آپ نے اس کا نام ہیگل رکھا ہے، شوپنہاور رکھا ہے، آپ نے اس کا نام رسل رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جائے استاد خالیست، استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پیروں کو نہیں مانتے، انہوں نے پیروں کی جگہ پہ مولوی فٹ کیا ہوا ہے۔ آپ جب ان سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے ہم اپنے مفتی صاحب سے پوچھ کے بتائیں، ہم اپنے مولوی صاحب سے، اسی اپنے حافظ جی نو پوچھ کے دساں گے۔ تو بات یہ ہے کہ لفظوں کے بدلنے سے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کہیں گے جی میں پانی کو نہیں مانتا، نہ مانیں، واٹر کو مان لیں، ماں کو مان لیں، جل کو مان لیں، آپ کو مان لیں۔ بات تو ایک ہے۔ جب حقیقت کو مان لیا، حقیقت یہ ہے کہ یا انسان مجتہد ہوتا ہے یا انسان مقلد ہوتا ہے، یا وہ اس درجے پہ ہوگا کہ خود درجہ اجتہاد پہ ہوگا۔ ہم تو کہتے ہی نہیں پیر کو مانو، ہم تو کہتے ہیں خود جنید بغدادی بنو، لیکن ہر شخص نہیں بن سکتا۔ جب نہیں بن سکتا، میں نے ابھی کہا ہے گفتگو میں کہ اگر موتیوں کی تلاش ہے تو سمندر میں غوطہ لگاؤ۔ اب جس شخص کو ایک نہر میں غوطہ لگانے کی استعداد نہیں ہے، وہ سمندر میں خاک لگائے۔ پھر دوسرا حل یہ ہے کہ وہ غوطہ خور جو ہے اس کے ساتھ رجوع کیا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بہت منطقی بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا تو بزرگوں کے تجربات سے استفادہ حاصل کرو، بزرگوں کی کہی ہوئی باتوں سے مستفید و مستفیض ہو جاؤ، اگر نہیں ہونا تو پھر دنیا کی ہر چیز خود کر کے دیکھو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم 10 منٹ بھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میڈیکل سٹور بھرا ہوا ہے، آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب یا تو یہ ہے کہ جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کو مانے، یا تو یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے اس کی ایڈوائز مانے، ڈاکٹر جو ہے اس کی ریکمنڈیشن قبول کریں، وہ بتاتا ہے کہ یہ چیز فلاں مرض کے لیے، یہ فلاں مرض کے لیے۔ آپ کہتے ہو جی میں کسی ڈاکٹر کو نہیں ماننا چاہتا، تو پھر آپ کے پاس یہی ایک راستہ رہ گیا، ایک ہی آپشن ہے کہ آپ ہر دوائی کھا کے خود تجربہ کریں۔
ہو سکتا ہے پہلی دعائی کے اوپر ہی آپ کو پھڑکنا پڑے، اور ہو سکتا ہے دوسری دعائی کے اوپر آپ انتقال فرما جائیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ پیر کے بغیر، یہ بہت معروف قول ہے جو صوفیاء کا، آج کے علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں ہے، حالانکہ یہ حدیث اپنے مفہوم کے اعتبار سے قرآن اور حدیث سے مستنبط ہے۔ وہ قول یہ ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ رہنما کی اتنی ضرورت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دو لوگ بھی سفر کرو تو ایک کو اپنا امیر بنا لو، ایک کو اپنا امیر بنا لو، کیونکہ دو لوگ برابری کی سطح پہ کبھی بھی نہیں چل سکتے، ایک شخص کو تقلید کرنا پڑے گا، ایک شخص کو ماننا پڑے گا۔ تو رہنما کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں خفتہ را خفتہ کہ کند بیدار، سوئے کو سویا ہوا نہیں اٹھا سکتا، سوئے کو وہی اٹھائے گا جو خود جاگا ہو، خبر وہی دے گا جو خبردار ہو۔ تو مرشد کی ضرورت جائے استاد خالیس کے مصداق ہر حال میں ہے، ہر ایک کو ہے۔ لفظوں کا فرق ہے، کوئی پیر کہہ لے، کوئی مرشد کہہ لے، کوئی مفتی، کوئی مجتہد، کوئی استاد، جو بھی اس نے نام دینا ہے، لیکن یا انسان مجتہد ہے یا مقلد ہے۔ امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہے۔ اللہ توفیقات